حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سارے کہا کرو صلی اللہ، بلند آواز سے بولو صلی اللہ۔ محبوب کا نام نامی اسم گرامی سنو تو خاموش بیٹھنے والا انتہائی بدبخت انسان ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن محبوب مسجد میں تشریف لے آئے، جس منبر پہ بیٹھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے اس منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ۔ آج عجیب چیز صحابہ نے دیکھی، محبوب نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر صحابہ اکرام کو واز فرمایا۔ جب واز سے فارغ ہوئے، صحابہ اکرام قدموں میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ کبھی آمین 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 نہ فرماتے تھے، آج کیا وجہ ہوئی؟ تو محبوب نے فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، نوریوں کا سردار جبریل امین آیا۔ ذہن میں بات رکھنا، اہل سنت کا عقیدہ ہے جبریل امین نوریوں کا سردار ہے، میرا محمد کریم نوریوں کا بھی سردار ہے، بشروں کا بھی سردار ہے۔ نہیں، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے، کہو وہیں وہیں میرے محمد کریم کی مصطفیٰ ہے۔ نوریوں کا سردار آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو جائے، اس کو سکون کی ہوا بھی نہ پہنچے، جس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور وہ روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا، پھر جبریل بولا، کہتا ہے محبوب وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے انسان جس کی زندگی کے اندر اس کا بوڑھا ماں باپ ہو، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ جا سکے۔ میں نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پہ پاؤں مبارک رکھا، پھر جبریل بولا، آقا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی لیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ میں محمد کریم نے فرمایا آمین۔ تو میرا تو عقیدہ ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، چاند تارے بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن جو بات میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گئی، وہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جو رمضان کا مہینہ پائے، روزے نہ رکھے، وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ جس کو بوڑھا ماں باپ ملے، خدمت نہ کر سکے، وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ جس کے سامنے محبوب کا نام نامی اسم گرامی لفظ محمد لیا جائے، پھر وہ محبوب پہ درود پاک نہ پڑے، وہ بھی بدبخت انسان ہے۔ کہہ دو صلی اللہ ہو۔ کسی نے کہا ہر ایک شام ہو سحر سے پہلے، بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ ہو، ذرا بلند آواز سے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، طلوع شمس قمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ عاشق صادق کہتا ہے محبوب ہر شام سے پہلے میری زبان پہ درود و سلام کے ترانے ہو، سورج بعد کے اندر طلوع ہو، میری زبان پہ درود و سلام کے ترانے پہلے آ جائے۔ میں نے پوچھا کیوں اتنا درود پڑھتے ہو؟ کہتے ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے۔ سارے مل کے کہو ساری کائنات کس کا صدقہ؟
بلند آواز سے بولو ساری کائنات کس کا صدقہ؟ حضرت آدم کا صفی اللہ ہونا، حضرت نوح کا نبی اللہ ہونا، حضرت داؤد کا خلیفۃ اللہ ہونا، حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ ہونا، حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ ہونا، حضرت موسیٰ کا کلیم اللہ ہونا، حضرت یوسف کا صدیق اللہ ہونا، حضرت عیسیٰ کا روح اللہ ہونا، نہیں ابو بکر کی صداقت، حضرت عمر کی عدالت، حضرت عثمان کی سخاوت، مولا علی کی شجاعت، حسنین کریمین کی شہادت، ابو ذر غفاری کا زہد و تقوی، عبداللہ بن عباس کی تفسیر، عبداللہ بن مسعود کی فقہ، توجہ کرو، خالد بن ولید کا سیف اللہ ہونا، حضرت خدیجہ کا ام المومنین ہونا، حضرت عائشہ کا صداقت کی ملکہ ہونا، نہیں اماں فاطمہ الزہرا کا جنتی عورتوں کی سردار ہونا، حضرت حسن حسین کا جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا، زمینوں کی پستیاں آسمانوں کی بلندیاں، شجر و حجر کا وجود، ندی نہروں کا بہاؤ، سمندروں کی موجیں، پھولوں کی مہک، جگنوں کی چمک، بادلوں کی دھمک، چڑیوں کا چہچہانا، فصلوں کا لہکنا، پھولوں کا مہکنا، قسم رب کعبہ کی کہو سارا میرے محبوب محمد کریم کا صدقہ، پھر کیوں نہ کہوں ہرا ہے نخلے مزہ دو تب آئے اللہ اپنے محبوب کے روزے پہ لے جائے، آدمی محبوب کے روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہے ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، اللہ سب کو لے جائے، جو جانا چاہتے ہو کہہ لو آمین، بہادر طریقے سے جائے، یہ کون ہے اسے دنیا قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، روضہ انور پہ جا رہے ہیں، ابھی 8 میل کا سفر باقی ہے، جوتے اتار لیے پیدل چل رہے ہیں، کنکریاں لگ لگ کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، کسی مرید نے کہا حضرت جوتے پہن لو، ابھی تو روضہ انور بڑا دور ہے، فرمایا تمہیں دور نظر آتا ہے، عاشق کو قریب نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں 1400 سال پہلے محمد عربی کے قدم لگے ہوں، وہاں جوتا پہن کر نانوتوی چلنا گستاخی سمجھتا ہے۔ جب روضہ انور پہ پہنچ گئے نا، دروازہ کھول گیا، اندر چلے جاؤ، اندر چلے جاؤ، آج ہم واجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام بھیجتے ہیں، بڑا خوش قسمت بندہ، لیکن اس کی عظمت کا کیا کہنا، جو ڈائریکٹ محبوب کی قبر اطہر پہ جا کے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھیجتے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، انوارات کی بارش ہو رہی ہے، انداز ہی الگ گئے، انوارات ہی الگ گئے، کسی نے پوچھا نانوتوی بتاؤ تو صحیح اندر کیا دیکھ کے آئے ہو، فرمایا لوگو میرے پاس الفاظ نہیں جو اندر کا منظر بیان کر سکوں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں میں نے دہلیز مبارک سے قدم جو رکھا تو اتنا کہہ سکتا ہوں میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا کہ بر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، عاشق کو تو کہہ دو صلی اللہ، میرے آقا کا مجھ پر، میرے آقا کا مجھ پر، میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، اور ان کے کرم کا، جو ان کا کرم دیکھنا ہے جا کے دیکھو، ان کے کرم کا عجب سلسلہ تھا، ان کے کرم کا عجب سلسلہ تھا، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ والوں کے طریقوں پہ لے جائے، ایک اللہ والے کی بات کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں،
یہ کون ہے؟ اسے سلسلہ چشتیہ کا بزرگ کہتے ہیں، پیر میر علی شاہ گھوڑوی کہہ لو رحمت اللہ علیہ، سارے کہہ لو رحمت اللہ علیہ۔ ولیوں کی ولایت بھی مانتے ہو یا خشک ہو؟ جو کہتے ہو ولیوں کی ولایت برحق ہے بل ہاتھ کھڑے کرو۔ پر ہر ایرا غیرہ ولی نہیں ہوتا میرے بھائی، ولی کی نشانی پوچھنی ہے۔ اے میں تجھے بتاؤں، جس کے کھانے پینے سے، جس کے بیٹھنے اٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، معیشت معاشرت سے، او لوگو محمد کریم کی سنتوں کی خوشبو آئے، کہو وہ اللہ کا سچا ولی ہے۔ جو محبوب کا غلام ہے تو ہمارا وہ امام ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا نافرمان ہے وہ شیطان ہے۔ محبوب کا غلام ہمارا امام۔ توجہ کرو، پیر میر علی شاہ گھوڑوی کہہ لو رحمت اللہ علیہ، چلے گئے روضہ مصطفیٰ پہ، دن کو سفر کیا، تھکے ہوئے ہیں، بڑھاپا ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، دل میں خیال آیا فرض پڑھ لیتا ہوں، پچھلی رات اٹھنا تو ہے تہجد کے لیے، باقی نماز پھر مکمل کر لوں گا۔ فرض پڑھے، سو گئے، ادھر آنکھ لگی ہے، ادھر خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے علی کیسا دوست ہے، کیسا تو میرا یار ہے، اس کے فرض تو ادا کر دیے، یار کی سنتے چھوڑ کے سو گئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کی آنکھ کھلی، تڑپ گئے، فوراً وضو کیا، نماز ادا کی، پھر وہاں روضہ مصطفیٰ سبز گنبد پہ نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور فی البدیع کلام پڑھ رہے ہیں۔ آج وہ کلام دیوبندی بھی پڑھتا ہے، بریل بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، لیکن لوگ پڑھتے ہیں یہ پڑھنے کے لیے مزہ تو تب تھا سامنے روضہ مصطفیٰ تھا، ادھر پیر میر علی شاہ تھا اور ڈائریکٹ زبان پہ جاری تھا، آج سکھ متران دی، کہہ لو سبحان اللہ۔ اور اگر اور ثواب لینا چاہتے ہو میرے ساتھ پڑھو، آج سکھ متران دی بدھیریے کیویں دلڑی اداس کنیریے، آج سکھ متران دی، آج سکھ متران دی بدھیریے کیویں دلڑی اداس گنیریے، اوے لوں لوں وچ شوق، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج میں نالائیاں کیوں جڑیاں، مکھ چند بدر، بدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ 14ویں رات کے چاند، 14ویں رات کا چاند، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ وہ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، میرے محمد کا چہرہ صاف، مکھ چند بدر شاشانیے، متے چمکے لاٹ نورانیے، مکھ چند بدر، مکھ چند بدر شاشانیے، متے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ، کالی زلف تے اکھ مستانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں، کہہ رہے تھے یوں لگا، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یوں لگا جس اللہ کے ولی کو ڈائریکٹ دیدار ہو گیا ہو۔ لوگ کہتے ہیں یار میں نے بڑا درود پاک پڑھا، میں نے بڑی نیکی کی، تقوی اختیار کیا، دعائیں مانگ کر اللہ اپنے محبوب کا خواب میں دیدار عطا کر، خواب میں دیدار نہ ہوا،
میں نے کہا یار تو اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں فنا کر دے، تو خواب کی بات کرتا ہے، اللہ بیداری میں مصطفیٰ کا دیدار کروا دیتا ہے۔ یوں لگا جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کو بیداری میں کملی والے کا دیدار ہو گیا ہو۔ جو انگلی کا اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ بات سمجھو، اس صورت نو اس صورت نو میں جان آکھاں، وہ جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ کسی کو دیکھ کر آدمی کہتا ہے اس لیکن اس کے لیے مہر علی بننا پڑے گا، اس کے لیے نظام الدین بننا پڑے گا، اس کے لیے سلیمان طاسی بننا پڑے گا، اس کے لیے بابا فرید بن مسعود گنج شکر بننا پڑے گا۔ میرے بھائیو اس کے لیے سلطان باہو بننا پڑے گا، اس کے لیے احمد علی لاہوری بننا پڑے گا، قاسم نانوتوی بننا پڑے گا، اور پھر کہہ سکے گا اس صورت نو اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں۔ سچ سچ آکھاں تے رب دی، سچ سچ آکھاں تے رب دی، اے وی سخن مینوں مدنی سنائے، توجہ ہے اے وی سخن مینوں مدنی سنائے۔ ایک دن فرشتے دو میرے پاس آئے، ایک پوچھے کون ہے تے دوجا بتائے، اے اللہ دا پیارا محمد سڑائے۔ انہاں اتے پھر ایک ترازو منگایا، پکڑ کے مینوں ایک پرڑے دے وچ پایا، وزن کرن لگے، ایک پاسے بندہ بٹھا کے، میرا چھاپا لگا زمین نال جا کے، پھر ایک پاسے انہاں 10 بندے بٹھائے، میرا چھاپا پھر بھی اتانو نہ آئے، پھر 100 نال انہاں کیتا چہارا، میرا پاسا بھارا، میرا پاسا بھارا، پھر ایک پاسے انہاں ساری دنیا چسٹے، میرے تکڑی پھر بھی زمین تو نہ اٹھے۔ خالق ہون ناتے تو اچا رحمان ہے، پر مخلوق وچ اللہ محمد دا شان ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اور اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے کام آیا، اور ایک نسخہ ہے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھیا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، مسیخم کو جس نے کندن بنایا، کرا اور کھوٹا الگ جس کر دکھایا، عرب جس پہ صدیوں سے تھا جال چھایا، پلٹ دی بسان میں اس کی کایا۔ توجہ سر سے لے کر پاؤں تک میری طرف دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے، تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اسے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ معراج کی شب جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم، کہنے لگے روح الامین اے مہے جبی حق کی قسم، آفاق ہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، حفاظت لطافت دہلیاں دا سہرہ، و سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ، مصور نے بس اخیر کر چھڑی، بڑے شوق دے نال تصویر کٹی، جبریل کہے میں لہندے چڑھ دے، ترکتا جگت رسیلہ، محمد یا نہ مانس رکھتا، نہ ہاشم جا قبیلہ، روایت کرندہ صحابی مرارہ، میں ایک دن چرکتا محمد پیارا، چنو 14ویں سی پہ کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم ڈساوے، محمد دا چہرہ سنا نظری آوے، اے شاہ راوی نبی نے سنایا، ایک دن میرے کول جبریل آیا، کہہ لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، ایک خطہ زمین دا میں سارا جگایا، خطہ زمین دا میں سارا جگایا، آدم تو لے کے چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو سونا بٹھا بشر کوئی
مدینہ اور روایت توجہ میری طرف سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ حشر کا ڈر، قبر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ ارے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا حور رہتے ہیں، مگر میرے دل کا طواف کر ارے جنت، کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس صورت نو اس صورت نو میرے ساتھ بولو، اس صورت نو نہ جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ سچ آکھاں تے رب دی، سچ سچ آقا تیرا بودی، سچ آقا تیرا بودی، میں شان آقا جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ، ما اکمل کا ما اجمل کا ما آسان کا، کتے میرے علی آقا، کتے آقا، کتے میرے علی آقا، کتے میرے علی، کتے میرے علی، کتے میرے علی، کتے تیری ثنا اور گستاخ اکھی ہیں کہ پھلڑیاں واپس آؤ، ہرائے نخل حیات تجھ سے، ہرا ہے نخل حیات تجھ سے، یہ رونق کائنات تجھ سے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے، عاشق کہتا ہے درختوں پہ پتے آنے سے پہلے، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے، میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہیں سفر میں جاؤ، سفر شروع کرنے سے پہلے محمد کریم کی ذات پہ درود پاک پڑھ لو۔ میں نے پوچھا قبلہ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ سفر کے حادثات سے درود کے صدقے محفوظ رکھے گا۔ واپس آؤ، دروازے میں داخل ہونے سے پہلے آمنہ کے لال پہ درود پڑھ لو۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سفر سے آئے ہو، گھر میں جاؤ گے کوئی پریشانی کی خبر نہیں سنو گے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سفر کا آغاز جو کروں میں، سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پر ہو نام تیرا، سفر کا آغاز جو کروں میں، لبوں پر ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے، پلٹ کے آؤں، بولو یار، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے، میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، جو منکر حیات کا ہے تو محبوب اپنے روضہ پاک میں زندہ،
جن کا یہ عقیدہ کھڑے کرو، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں، توجہ میری طرف، تو اپنی قبر اطہر میں محبوب زندہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو صرف محبوب نہیں، حضرت آدم سے لے کر کملی والے تک جتنے انبیاء ہیں سارے اپنی اپنی آرامگاہوں میں زندہ سلام۔ آپ اور میں قبر میں جائیں گے، اللہ نے چاہا تو جسم محفوظ رہے گا، اللہ نے نہ چاہا تو مٹی مٹی مل جائے گی، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، لیکن جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، مٹی نبیوں کے جسم کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ سن لو 5-7 منٹ، مٹی نبیوں کے جسموں کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ مثال دے کے سمجھاؤں، آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہو جلانا، لکڑی ڈالو جل جائے گی، کپڑا ڈالو جل جائے گا، آگ کا کام جو جلانا ہوا۔ لیکن جس آگ کا سامنا جب اللہ کے پیغمبر سے ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ سے، خلیل آگ میں بعد میں پہنچتا ہے، آگ پہلے گلزار ہو جاتی ہے۔ پانی کا کام کیا؟ ڈبو دینا۔ سیلاب آئے، بستیاں کی بستیاں گئیں، شہر کے شہر گئے، لیکن اسی کا سامنا اگر اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سے ہوتا ہے، کلیم عصا مارتا ہے، چلتے دریا میں 12 روڈ بن جاتے ہیں۔ پانی مغلوب نبی غالب، آگ مغلوب نبی غالب۔ ہوا کا کام کیا ہے؟ تباہی مچانا۔ طوفان آئے، اندھیر آئے، مضبوط کھمبے بھی گر گئے، مضبوط درخت بھی جڑوں سمیت باہر آ گئے۔ طوفان اور اندھیر کا کام، ہوا کا کام تباہی مچانا۔ لیکن اسی ہوا کا سامنا جب اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان سے ہوتا ہے، ہوا تخت اٹھاتی ہے، پوچھ اللہ کے پیغمبر بتا صبح کہاں پہنچنا ہے، شام کہاں پہنچنا ہے۔ آگ کا کام جلانا، لیکن خلیل غالب آگ مغلوب۔ پانی کا کام ڈبونا، کلیم اللہ غالب پانی مغلوب۔ ہوا کا کام تباہی مچانا، حضرت سلیمان غالب ہوا مغلوب۔ مٹی کا کام کھا جانا، لکڑی دباؤ کھا جائے گی، کپڑا دباؤ کھا جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو، اسی مٹی کا سامنا جب اللہ کے نبیوں سے ہوتا ہے، قوم مٹی مغلوب ہو جاتی ہے، نبی غالب آ جاتا ہے۔ مٹی کی کیا مجال جو کسی نبی کے جسم کو ذرہ بھی نقصان پہنچا سکے۔ آج بھی زندہ سلامت اللہ لے جائے، مدد تب ہے وہاں پہنچے، محبوب کے روضہ تر کے سامنے کھڑے ہوں، میں محبوب کو دیکھوں نہ دیکھوں، وہاں جاؤں تو محمد کریم کی نظر تو میرے اوپر ضرور ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا وہ کیوں؟ وہ تو اتنی مٹی کے اندر آرام کر رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا یار وہ برزخ کی زندگی ہے، برزخ کا معنی ہے پردہ۔ ایک عورت نے برقع کر لیا، برقع کر لیا، پردہ کر لیا، اب اس نے نقاب اوڑھا، اس نقاب میں تھوڑے تھوڑے سوراخ ہیں، اگر تو نظر ٹکا کے دیکھے تو پردہ عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن عورت کی نظر تو پڑ رہی ہے۔ اللہ وہاں لے جائے، وہاں لے جائے، مصطفیٰ کی نظر ہو، پھر آدمی بادب ہو کر کہے در پہ حاضر غلام تیرا، در پہ حاضر غلام تیرا، میرے ساتھ کہہ لو در پہ حاضر غلام تیرا، آقا لے لو سلام میرا۔
در پہ حاضر غلام تیرا، آقا لے لو سلام میرا، مکار کے مکر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، شجر پہ برگ و ثمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، منکر کے الٹی فکر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں،